السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ کل ایک بڑی خوفناک اور بھیانک قسم کی خبر آئی اے آر وائی کے اوپر، جس نے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اپنے بھائی سے غداری کا تاثر دیا ہے۔ اب وہ غداری کا تاثر کیسے میں لیتا ہوں؟ خبر یہ تھی اے آر وائی کے اوپر کہ علیمہ خان صاحبہ اور سہیل آفریدی کی وفاق کی ایک بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ان شخصیت سے کہا ہے کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند رکھی جائیں، اور تاکہ جب عمران خان صاحب کا ہم ملاقات کرتے ہیں تو اندر سے جو پیغام آتا ہے وہ ہمیں باہر بتانا پڑتا ہے، اور اگر ہماری ملاقاتیں بند رہیں گی تو ہم وفاق سے بہتر انداز میں تعاون کر سکیں گے، نہ اندر سے کوئی پیغام آئے گا سخت قسم کا، اور نہ باہر کوئی ہم رد عمل دے سکیں گے اس کے اوپر۔ اب اس کے بعد بشریٰ بی بی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کی بھی ملاقاتیں بند کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی اور بشریٰ بی بی کی فیملی سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر وہاں سے پیغام آ جاتا ہے، اور جب وہاں سے پیغام آ جاتا ہے تو پھر وہ پیغام دینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ریاکشن بھی آتا ہے، سوشل میڈیا ریاکشن بھی آتا ہے، اور پھر لوگوں کا بھی اس کے اوپر ریاکشن آتا ہے اس کے اوپر۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ ایک طرح کا علیمہ خان صاحبہ کے اوپر ان کے بھائی کے ساتھ غداری کا الزام جو ہے وہ لگا رہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا پیغام باہر نہیں پہنچانا چاہتی، اور وہ اپنے بھائی کی، جنہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان سے ایک ڈیل کر رہی ہیں کہ ہماری ملاقات ہی نہ ہونے دیں تاکہ ہمارے بھائی کا باہر پیغام ہی نہ آئے۔ اب آج علیمہ خان صاحبہ نے اس خبر کی تردید کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن یہ خبر اتنی بڑی ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس وکیلوں کی ایک بڑی فوج ہے، اور عمران خان صاحب پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں، اور ان کے کروڑوں ووٹرز ہیں۔ اب جب یہ خبر آئی تو کروڑوں ووٹرز کے دماغ میں مختلف قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اب ان سوالات کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک تردیدی بیان میرا نہیں خیال کہ وہ کافی ہو سکتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ اتنی بڑی پی ٹی آئی کی وکیلوں کی فوج ہے تو کیوں نہیں اے آر وائی کے ان رپورٹرز کو یا اس چینل کو سو کیا جاتا؟ ان کو عدالتی ایک نوٹس بھیجا جائے اور انہیں کہا جائے کہ اس خبر کا یا اس ہماری ملاقات کا کوئی ایویڈنس دیا جائے، ثبوت دیا جائے۔ اب اگر کوئی کیس نہیں کیا جاتا، کوئی ثبوت کی بات نہیں کی جاتی، کچھ بھی نہیں کیا جاتا، صرف ایک تردید سے کام چلایا جاتا ہے، تو پھر سوالات جنم لیتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی اٹھ کے، صحافی ہو، وہ ٹی وی چینل ہو، وہ اٹھ کے کسی بھی عمران خان صاحب کی بہن کسی کے اوپر بھی وہ اٹھ کے اتنا بڑا الزام لگا دے کہ وہ اپنے بھائی سے ملاقاتوں کی پابندی لگوا رہی ہیں وفاق سے کہہ کے، اور ان کی بھابھی کے اوپر بھی، تو یہ کتنا بڑا الزام ہے، کیونکہ پوری پارٹی اس وقت علیمہ خان صاحبہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جتنے بھی ان کے سپورٹر ہیں عمران خان صاحب کے وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف تردید سے یہ بات ختم نہیں کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ ابھی کبھی ڈیل کی باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کہتے ہیں ابھی خان صاحب باہر آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں بس ابھی 2 دن میں باہر آ رہے ہیں۔ اس طرح کی خبروں کا ختم ہونا لازمی ہے، اور اسپیشلی اتنی بڑی خبر جس کو میں غداری کے ساتھ مماثلت کرتا ہوں کہ اتنی بڑی خبر کے اوپر صرف تردید کا ریاکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اب آج منگل تھا، اور آج دوبارہ فیملی گئی تھی ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ایز یوزول ملاقات نہیں کروائی گئی، اور آج بشریٰ بی بی کی بھی فیملی کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ابھی جو اگلے ہفتے ہے وہ عید آ رہی ہے، اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے، بشریٰ بی بی کی بھی، کہ ان کو عید کے کپڑے بھی نہیں دینے دیے گئے۔ تو عمران خان صاحب کی بھی فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی تو انہیں بھی عید کے نئے کپڑے نہیں پہنچائے گئے ہوں گے۔ تو خان صاحب جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہ عید بھی اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ منائیں گے، اور ان کے پاس ابھی تک عید کے کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، نہ ان کے مسز کے پاس ہوں گے۔ لیکن لطیف کوسہ صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ پھر سے، نیا انہوں نے ٹرک کی بتی اور چورن بیچا تھا کہ جی عید کی نماز جو ہے وہ خان صاحب باہر پڑھیں گے۔ خیر یہ ہو گیا۔ اب دوسری خبر ہے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں۔ سہیل آفریدی صاحب کی آج ایک تصویر پوسٹ کی ہے حسن ایوب صاحب نے، جرنلسٹ ہیں یہ اسلام آباد سے۔ انہوں نے یہ پکچر پوسٹ کی ہے جس میں سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ لوئی وٹون یعنی کہ ایل وی کا ایک شوز جوتا پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر میں سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا کہ اس جوتے کی قیمت کوئی $850 یعنی کہ لگ بھگ 3 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اس جوتے کی قیمت، اور یہ جوتا اس سے کافی مماثلت کھاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب 3 لاکھ روپے کا جوتا کیسے پہن سکتے ہیں؟ ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ غربت سے مر رہے ہیں، جس کے لوگ ان امپلائمنٹ سے مر رہے ہیں، جہاں پر دہشت گردی ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو پورے چیزیں نہیں ہیں، جہاں پر وسائل کی بہت کمی ہے، اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اچانک 3 لاکھ روپے کا جوتا کیسے پہن سکتا ہے؟ اب یا تو یہ اوریجنل جوتا ہے، اور اگر یہ اوریجنل جوتا ہے تو ایک وزیر اعلیٰ کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ 3 لاکھ کا جوتا وہ کیسے پہن سکتا ہے، یا پھر یہ چائنا کی کاپی ہے۔ اب اگر یہ چائنا کی بھی کاپی ہے تو آفیشیلی اس کی تردید کر دینی چاہیے کہ یار سہیل آفریدی صاحب 3 لاکھ روپے کا مہنگا جوتا نہیں پہن سکتے، تو یہ ایک چائنا کی کاپی ہم نے پہنی ہوئی ہے، تو اس میں تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا اینگل بھی ہے، یہ سہیل آفریدی صاحب کو جواب دینا چاہیے اپنا، لیکن اس کے اندر دوسرا اینگل یہ ہے کہ حسن ایوب صاحب نے جب یہ پکچر پوسٹ کی تو میں نے ان کی وال میں جا کے دیکھا کہ ان کے اوپر $850 کا جوتے کا جو سوال ہے وہ کر رہے ہیں۔
بالکل کرنا چاہیے، لیکن 1100 ارب روپے مریم نواز کے جہاز کے بارے میں ایک بھی سوال نہیں کیا۔ اور آج سہیل آفریدی کے اوپر یہ پوری کیمپین چل رہی ہے کہ بتاؤ سہیل آفریدی 3 لاکھ روپے کا جوتا کہاں سے آیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں سہیل آفریدی کو جواب دینا چاہیے، انہیں جواب دینا پڑے گا، لیکن ساتھ یہ تمام صحافی، ان کی صحافت تب کہاں گئی جب 1100 ارب روپے کا جہاز لیا گیا، جب بلاول بھٹو لاکھ روپے کے جوتے پہنتے ہیں، جب مریم نواز صاحبہ لاکھ روپے کی ایکسیسریز پہنتی ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سہیل آفریدی صاحب یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری الزمہ کر لیں کہ وہ بھی پہنتا ہے وہ بھی پہنتا ہے۔ نہیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ ایک ایسی پارٹی سے ہیں، آپ ایک ایسے لیڈر کے کارکن ہیں جس نے کبھی بھی ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا۔ اب تیسری چیز آ جاتی ہے جی، کل ایک پکچر وائرل ہوئی علی ڈار صاحب کی، یہ کوئی اے آئی کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا پنجاب کا، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ علی ڈار صاحب یعنی کہ مریم نواز صاحبہ کے جو بہنوئی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے، یعنی کہ ان کے پیچھے اس ڈپارٹمنٹ میں، اس کمرے میں، وہاں پر جہاں پر ہمیشہ قائد اعظم صاحب کی جو ہے وہ پکچر ہوتی ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ کی، لیکن وہاں پر مریم صاحبہ کی پکچر ہے۔ اور میں وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کیا تکلیف ہے وہاں پر قائد اعظم کی تصویر کیوں ہونی چاہیے؟ مطلب کیوں؟ وہ نوکری علی ڈار صاحب کو قائد اعظم نے تو نہیں دی، وہ تو ان کی سالی مریم نواز صاحبہ نے ان کو وہ نوکری دی ہے، تو پھر تصویر قائد اعظم کی کیوں بنتی ہے وہاں پر؟ جس نے نوکری دی، جس نے عہدہ دیا، جس نے دفتر دیا، جس نے اس قابل بنایا کہ تصویر باہر آ سکے، اس کی تصویر لگانی چاہیے یا اس شخصیت کی تصویر لگانی چاہیے جس نے یہ پاکستان بنایا؟ تو میرے خیال میں تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، مریم نواز صاحبہ کی انہوں نے تصویر لگائی۔ اب جب میں یہ تصویر دیکھی تو میرے ذہن میں شمالی کوریا کے کم جونگ فیملی آ گئی۔ کم جونگ فیملی جو شمالی کوریا کی ہے نا، اس کی ہر نصاب میں یعنی کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس فیملی کی اور اس صدر کی تصویر نہ ہو۔ وہ اتنے سیلف obsessed ہیں اور اتنا اپنا پرسنالٹی کا کلٹ بنا رہے ہیں وہ، اور بن بھی چکا ہے ان کا، کہ وہ کتاب ہو بچوں کی، وہ کالج کی کتاب ہو، وہ کوئی مضمون ہو، یہاں تک کہ امتحانات میں بھی کمز فیملی جو ہے وہ کم کی اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس فیملی کے اوپر ان کو پڑھایا جاتا ہے، لیکچر دیا جاتا ہے۔ پھر جب میں دیکھتا ہوں مریم نواز صاحبہ کے پنجاب کو تو مجھے ڈاؤٹ پڑتا ہے، ڈر آتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی کہیں پنجاب کو شمالی کوریا نہ بنا دے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہر گلی میں مریم نواز صاحبہ کی تصویر، ہر پوسٹر پہ مریم نواز صاحبہ، کوڑے کی گاڑی مریم نواز صاحبہ، رمضان کا ڈبہ مریم نواز صاحبہ، سلاب کا ڈبہ مریم نواز صاحبہ۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ہسپتال میں جاؤں مریم نواز صاحبہ، دوائی اس کے اوپر بھی تصویر مریم نواز صاحبہ کی، پانی کی بوتل مریم نواز صاحبہ کی تصویر، سوائے اب تک شناختی کارڈ کو چھوڑ کر ہر جگہ محترمہ کی تصویر ہے۔ تو مجھے یہ خوف آتا ہے کہ یہ کہیں کم جونگ سے تو کہیں پہ ان سے تو وہ نہیں ہو رہی ہے، اٹریکٹ نہیں ہو رہی، کہ ان سے تو نہیں مستفید ہو رہی کہ یہ جو کر رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ بہرحال جی یہ ایک تصویر تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب کی جب تصویر آئی تھی نا تو قائد اعظم کی تصویر تھوڑی سی کٹی ہوئی تھی سائڈ سے، وہ پوری تصویر نہیں بنائی گئی تھی۔ اس کے اوپر جس طرح عظمہ بخاری صاحبہ اور ان سب لوگوں نے کیمپین کی تھی وہ بھی ان کو سوچنی چاہیے، وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر تو تصویر موجود تھی، یہاں پر تو تصویر ہے ہی نہیں، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ بہرحال جی نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔